خرم صاحب سے یہ جان لیتے ہیں کہ جو کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے اے پی سی کا اعلان کیا گیا ہے، خرم صاحب ابھی تو آپ کی پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن واٹس یور پرسنل اوپینین کہ مسلم لیگ نون کو اور وفاقی حکومت میں شامل جماعتوں کو اس اے پی سی میں شرکت کرنی چاہیے؟ جی، اس پر مشاورت ہو رہی ہے، ابھی اس پر حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ شرکت میں تو کوئی نمائندہ بھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جس کو ہم اپوزیشن کہہ رہے ہیں اور جس پارٹی کی اب آپ کے سامنے ہے 11واں سال ہے حکومت میں خیبر پختونخوا میں، پی ٹی آئی کا دہشت گردی سے لڑنے کا ریکارڈ صرف صفر نہیں ہے، منفی ہے۔ اور اگر میں یاد کرا سکوں آپ کو کہ 2014 جولائی میں جب پہلی قانون سازی قومی اسمبلی میں ہو رہی تھی جس کا نام پروٹیکشن آف پاکستان بل تھا، اس وقت بھی تحریک انصاف نے ایبسٹین کیا تھا، یعنی کسی بھی طرح ووٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کا حصہ نہیں بنے تھے۔ اور جس سویلین پارٹ کی ابھی آپ نے درست طور پہ نشاندہی کی، آپ کمپیریزن کر لیں کہ جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پنجاب میں، وہاں سب سے پہلے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنا، وہاں سب سے پہلے جو ہے وہ پولیس کی اور لوور لیول تک ٹریننگ شروع کی گئی، وہاں سب سے پہلے ہیٹ کرائم کی ایف آئی آر۔ لیکن خیبر پختونخوا میں یہ کام نہیں ہوا، وہاں فوکس جو ہے وہ ہمیشہ صرف دھمکیوں پہ اور بڑکوں پہ رہا ہے۔ اور اس جماعت کی کریڈیبلٹی پر ہم کیسے اعتبار کر لیں جو خود ریاست پر حملہ آور ہوئے تھے؟ اور میں صرف میاں والی ایئر بیس کی مثال دوں گا کہ پچھلے 2 سالوں میں 2 گروہوں نے اس پر حملہ کیا ہے، تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف۔ تو لہذا ان کا ریکارڈ جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے اس معاملے میں۔ خرم صاحب، بات یہ ہے کہ 2021 میں جب یہ ہوا، خواجہ آصف صاحب نے آج بھی ذکر کیا کہ باقاعدہ پارلیمنٹ میں ایک بریفنگ دی گئی ان کیمرہ، اور اس میں جنرل باجوہ صاحب بھی تھے، جنرل فیض حمید صاحب بھی تھے۔ اس کے بعد یہ طے ہوا، کچھ لوگوں کو اختلاف بھی تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ریاست کا فیصلہ تھا، ایک حکومت کا فیصلہ نہیں تھا۔ لیکن وہ جب آئے ہیں، وہ تو 2-3 مہینے کے بعد ویسے ان کی حکومت ختم ہوگی، کیونکہ یہ تو 21 کے آخر میں ہوا نا سارا کچھ۔ اس کے بعد 22 سے لے کر 23 تک 16 ماہ تو آپ کی حکومت رہی۔ تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں کلا کما کیا؟ جو آ گئے تھے ان کے خلاف اسی وقت آپریشن کر کے ان کو واپس دھکیل دیتے، یا جتنے مار سکتے تھے مار دیتے۔ جی، اس وقت بھی ہماری جو عسکری قوتیں ہیں اور حساس ایجنسیاں ہیں اس کام پر لگی تھیں، لیکن ان کو پاکستان کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں 2023 بلکہ 22 میں جب سے حکومت بنی اس کے بعد سے، لیکن خاص طور پہ 22 کے موسم خزاں کے بعد جس قسم کا سیاسی انتشار آیا ہوا ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہوا، اس کا اثر ہے ریاست کے اوپر، اور یہی وہ سنجیدہ معاملات ہیں۔ اس پر میں آپ سے ضرور ایگری کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو فوری طور پر اے پی سی کا سے نام دیں، لیکن تمام جو پارلیمانی لیڈران ہیں جو جماعتیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود ہیں، ان کو بلا کر یہ سارے نمبر جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ پبلک نمبرز ہیں، ان کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس کو کسی خدا کے لیے کسی سیاسی صوبائی اور فرقے کی عینک سے مت دیکھیں۔ ہمیں پاکستانیوں کی جانوں کو کا تحفظ کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ایکشن کریں۔ یہ جو بار بار آپ کے پروگرام میں بھی میں بھی بات کرتا ہوں کہ جی ریاست ایکشن نہیں لے رہی، اب ریاست نے جب عزم کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہاں جی اب ہم یہ اس لیول پر آ گئے کہ ہمیں ہر صورت اس کا کرنا ہوگا، تو اگر جو لوگ سراسیمگی کا شکار ہیں، اس وقت تو کم لوگ تھے، اس وقت ایک ہی جماعت تھی تحریک انصاف جو خلاف تھی اس سارے ایکشن کے، اور اس وقت ضرب عضب کو اور رد الفساد کو بھرپور حمایت حاصل تھی۔ لیکن آج اگر سیاسی بنیادوں پر یہ اٹھ رہے ہیں ایشوز، یہ بھی اگر جو ایشوز ہیں ان کو بھی سنیں، ان کو بلائیں لیڈروں کو اور ان کی بات سنیں کہ وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں، تو بجائے یہ کہ سارا ایشو جو ہے وہ میڈیا پر بیانات کے ذریعے ڈسکشن ہو، یہ ایک وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک سنجیدہ میٹنگ پارلیمان میں ہونی چاہیے۔ خرم صاحب، لیکن یہ فیصلہ تو آپ نے اس وقت کیا، آپ کے مخالفین یہ الزام عائد کرتے ہیں جب چین کی طرف سے کنسرن شو کیے گئے، پریشر آیا، آپ 16 ماہ پہلے بھی اور 3-4 مہینے کی جو حکومت کے ہیں آپ بیٹھے رہے،
تو آپ نے بھی تو ایک مخصوص حالات میں یہ فیصلہ کیا، آپ کا عزم بھی تو اس وقت پیدا ہوا جب یہ محسوس ہوا کہ سرمایہ کاری میں بھی یہی رکاوٹ ہے اور دوستانہ تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے، میں نے پشاور پولیس لائن کا حوالہ اس لیے دیا کہ اس کے بعد حکومت نے بڑی سنجیدگی سے لیکن خاموشی سے، بجائے یہ کہ اس کو بہت ایشو لیول ریز کیا جائے، خاموشی سے اس پر عمل کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ابھی تک الحمدللہ 1.5 سال میں دوبارہ اس لیول کا واقعہ نہیں ہوا، اس لیول کی ہلاکتیں نہیں ہوئی۔ یہ ریاست کی کامیابی ہے۔ لیکن یہ سارا ایشو جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں چین کا رول یہ ہے کہ چین کی طرف سے مطالبہ ہے کہ آپ نے ہمیں جو ریاست پاکستان نے جو ان کو جو انڈیکیشنز دی ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پبلکلی ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ ہم یہ کام کریں گے اور پروٹیکشن کریں گے۔ تو یہ کام، یہ آپ نے درست کہا، شاید عباس صاحب نے کہا تھا کہ یہ کام تو پہلے سے جاری ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جاری نہیں ہے، لیکن ہمیں دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے اس کو پبلکلی ایز اے پارلیمنٹری ریزولوشن کی فارم میں ہم لے کر آئے ہیں، تاکہ دنیا پر یہ ظاہر ہو کہ ہم سنجیدہ، ہماری جو ادارے ہیں وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جی ہم اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ہماری جو منتخب قیادت ہے وہ ایک اجتماعی عمل لینے کی اہل ہے۔ صحیح۔ خرم صاحب، ایک ڈاکومنٹ آیا پیام پاکستان، اس پہ بڑی ارکریزی کی گئی اور اس کے بعد معاملات طے بھی ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں جو اصول طے ہوئے تھے اس کی امپلیمنٹیشن کہاں تک ہوئی، اور حالیہ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چل رہا ہے، ایون دیٹ از پنجابی زبان، دین و سکولوں ہٹا لے ڈانس کر دیے، لائک دیٹ۔ اب ہیٹ سپیچ، جب اس طرح کی سوچ اکراس دی پاکستان کچھ ایلیمنٹس ہیں جو پائی جاتی ہے، اس ڈاکومنٹ کی روشنی میں کیوں آپ کی حکومت ہو یا کہ پی ٹی آئی کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، ہم ان فیکٹرز کو ایلیمینیٹ کیوں نہیں کر پائے ہیں ابھی تک؟ جی، اس میں ایک اجتماعی کوتاہی ہے، جس میں میں بھی اپنے آپ کو اس سے فیصلہ نہیں دوں گا کہ ہم کھل کر انتہا پسندی اور جو دین اسلام کے نام پر تشدد ہے، ہم اس کی مذمت نہیں کریں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ دین کا نام لے لیا ہے تو اس پر نہ ہی بات کرو۔ ہمارا دین تو امن کا اور سلامتی کا، جو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، تو یہ قتل کا نعوذ باللہ مذہب نہیں ہے۔ تو لہذا اس پہ جب تک پارلیمان میں، لیکن پاکستان کی مسجدوں میں، پاکستان کے گلی کوچوں میں کھل کر بات نہیں ہوگی، تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ جو مدین میں واقعہ ہوا ہے وہ دہشت گردی تو نہیں تھی، وہ تو پاکستان کی معاشرے میں آئی ہوئی شدت پسندی تھی۔